بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ویسے تو اللہ تعالی ہر وقت دعا سنتا اور قبول کرتا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں۔ کوئی دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تاہم 7 اوقات ایسے ہیں جن میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان 7 اوقات کا ذکر کریں جن میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے تو پہلے نمبر پر ہے سجدے کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، لہٰذا تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، رکوع میں تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ دعا کو قبول کر لیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جس وقت دعا قبول ہوتی ہے وہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور تیسرے نمبر پر دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ پھر ناظرین، چوتھے نمبر پر جب دعا قبول کی جاتی ہے وہ ہے ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے ساتھ ساتھ مسنون اذکار بھی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے اختتام پر۔ لہٰذا ہمیں نمازوں کے بعد دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر جس وقت دعا قبول کی جاتی ہے وہ ہے رمضان میں افطاری سے کچھ دیر پہلے کی جانے والی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزہ دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ 6 نمبر پر جمعہ کے دن مقبولیت کی گھڑی میں دعا کرنا، کیونکہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے آدمی کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بہت ہی مختصر گھڑی بتایا ہے۔ وہ مبارک گھڑی کون سی ہے؟ اس سلسلے میں 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک گھڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ اور 7ویں نمبر پر جب دعا قبول کی جاتی ہے وہ ہے بارش اور اذان کے وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت اور بارش کے دوران۔ پیارے ناظرین، یہ تھے وہ 7 اوقات جن میں اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اللہ بندے کو وہ عطا کرتا ہے جو بندہ دعا میں مانگتا ہے۔
اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔